ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 کام ضرور کر لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، ذی الحج کا مہینہ بہت ہی افضل اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے برکتیں لوٹ لو، اس مہینے میں اللہ سے اپنی باتیں منوا لو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے مان نہیں رہے، یا آپ کو کوئی بھی مشکل ہے یا حاجت ہے، یا آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ چاند دیکھتے ساتھ ہی آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ چاند دیکھ کر لازمی کرنا ہے۔ صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ کا وظیفہ ہے، اور پھر پورا سال آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج ہی سے یہ ویڈیو دیکھ کر وظیفہ، یہ عمل کر لو، کسی کاپی پر لکھ کے رکھ لو، پھر پورا سال آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کی شادی ہو گئی ہے لیکن آپ کو بچہ نہیں ہو رہا، بے اولادی کا تانا سن سن کر آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام آپ کریں گے تو میرا رب آپ کو نرینہ اولاد سے ضرور نوازے گا۔ رب چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، رب چاہے تو ڈوبتے کو تیر دیتا ہے، رب چاہے تو چھپڑ پھاڑ کر فقیر کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی بھی ایسی میری بہنیں جو مایوس ہو چکی ہیں، جو نا امید ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کو نا امیدی بالکل پسند نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ناممکن ہو، بس آپ نے رب پر کامل یقین رکھنا ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا، نا امیدی کبھی نہیں رکھنی۔ انشاءاللہ رب کے کلاموں میں بہت ہی برکت ہے، رب کے کلاموں میں ہر ناممکن چیز کا حل موجود ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی دنیا جہان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے، آپ کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اور پھر رب سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو وظیفے کے آخر میں بتاؤں گا۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی وظیفہ کیا کریں تو مکمل کامل یقین کے ساتھ کیا کریں۔ آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ کامل یقین کے ساتھ وظیفہ نہیں کرتے، آپ کے دل میں اور دماغ میں شک و شبہات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ وظیفہ اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے، اور پھر ہمیں کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا، ہمیں اس کا اثر نہیں ہوا۔ پہلے آپ ویڈیو کو اچھے طریقے سے 1-2 بار سنا کریں، اس کے بعد وظیفے کو لکھ لیا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% اس کے رزلٹ ضرور ملیں گے۔ پیارے دوستو، آپ بے شمار وظائف کر کر کے تھک گئے ہو، آپ نے عمل کیے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 3 بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کر لو، آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ وظیفہ صرف چند منٹوں کا ہے، کر لینا ہے۔ آج میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، ایک بچے کی طرح آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا، تاکہ وظیفہ کرتے آپ سے کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ آج وہ خوش قسمت ہوگا جو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف کرے گا، 3 کام کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ وظائف، یہ تسبیحات کی ہوں گی، لیکن ایک بار میرے کہنے پر، میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آج ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر یہ کام کر لو۔ یہ کام کرتے ہی جتنی تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، اتنی تعداد میں آپ نے یہ اعمال، یہ وظائف کرنے ہیں، پھر رب سے جو چاہے مانگ لینا۔ میرا رب آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو منٹوں، سیکنڈوں میں پورا کر دے گا۔ آپ کے پاس دولت ایسے آئے گی جیسے پہاڑ سے زیادہ دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔
آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ ایک فقیر جو سڑک پر بیٹھا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کی قسمت کبھی نہیں بدلے گی، وہ فقیر جو اپنی نا امیدی کی وجہ سے سڑک پر بھیک مانگ مانگ کر تھک گیا ہے، اگر وہ بھی آج یہ 3 عمل ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لے گا تو میرا رب اس کو بھی چھپڑ پھاڑ کر اتنی دولت عطا کرے گا کہ وہ فقیر جو خود مانگتا تھا وہ دولت بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، لیکن دولت اس سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ آج کا وظیفہ بہت تیر بہدف ہے۔ آپ کی دنیا جہان کی جو بھی مشکل ہے، جو آپ کو لگتا ہے آپ کا کام کبھی پورا نہیں ہو سکتا، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے نہیں مان رہے، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ بے روزگار ہیں، دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ یہ 3 کام آج ہی کر لو۔ جب ویڈیو دیکھو، ویڈیو دیکھتے ساتھ یہ کام کر لینا، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں میں، اپنے بیٹوں میں، اپنی بیٹیوں میں، رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی بہترین اور تیر بہدف ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوئی ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ کرے اور میرا رب اس کے حالات بدل دے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا اور مجھے بھی دے گا۔ پیارے دوستو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا مغرب عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یہ بڑے ہی چھوٹے اور بہت ہی اہم درود پاک ہیں۔ یا آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 1 مرتبہ وظیفے کے شروع میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے وظیفہ کرنا ہے، پیارے دوستو نوٹ کیجئے گا، آپ نے سب سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد آپ یہ وظائف کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ والو 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں، یہ آج کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ رب کی پاکی، رب کی بڑائی بیان کریں گے تو آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ رب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ملانا ہے، وہ ہے یا کریم، یعنی کہ 41 مرتبہ آپ نے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یا کریموں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے آج کا خاص وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ تیسرے نمبر والا آپ کی تمام مشکلات رب سے حل کرائے گا۔ یہ ایک بڑی چھوٹی اور رب کی لاڈلی صورت ہے، یہ رب سے لڑ کر جھگڑ کر آپ کے تمام کام پورے کرواتی ہے۔ اللہ والو یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کی تلاوت ملاحظہ فرما لیجئے۔ انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ کوثر ہے، یہ آپ کی تمام حاجات پوری کروائے گی اور رب کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کو آپ نے 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تیسرے وظیفے کے بعد آپ نے پھر جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔
بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 سے 5 منٹ لگیں گے۔ آج دنیا جہان کے کام چھوڑ کر 3 سے 5 منٹ یہ 3 عمل کر لو، انشاءاللہ پورا سال گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ آپ جو کام چاہتے ہو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہیں مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے رب سے دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں لیکن رب سے دعا نہیں کرتے۔ جب تک ہم رب سے مانگیں گے نہیں تو میرا رب بن مانگے بھی آپ کو دیتا ہے، لیکن جب تک ہم نہیں مانگیں گے تو میرا رب پھر کہتا ہے کہ یہ بندہ تو مجھ سے مانگتا ہی نہیں۔ اس لیے دعا لازمی کیا کریں۔ آپ نماز بھی پڑھیں تو اس کے بعد دعا کریں، لیکن جب کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے بعد دعا کے ذریعے رب سے اپنی حاجت ضرور بیان کیا کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نبی کریم کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر، صراط مستقیم پر چلنے والے نیک لوگوں کا واسطہ دے کر رب سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اور سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ سے اپنی جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے وہ آپ نے پوری کروانی ہے۔ میرا رب انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی حاجت ہے میرے رب نے چاہا تو آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو دعا ضرور کیا کریں۔ وظیفے کرتے وقت اپنا کامل یقین رب پر رکھا کریں کہ رب آپ کو اس وظیفے کے وسیلے سے، کیونکہ وسیلہ انسان ہی ہوتا ہے، وسیلہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کام میرے رب نے ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے رب سے مکمل کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور میرا رب انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا۔ آج میری بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جو بے اولاد ہیں، یا جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا جن کی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔